الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ بہت عرصہ پہلے ایک سرسبز گاؤں میں حمزہ نام کا ایک غریب نوجوان رہتا تھا۔ اس کے والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا اور وہ اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے کچے گھر میں رہتا تھا۔ غربت ان کا مقدر بن چکی تھی، مگر حمزہ نے کبھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ ہر صبح وہ سورج نکلنے سے پہلے اٹھتا، نماز ادا کرتا اور روزگار کی تلاش میں نکل جاتا۔ کبھی کھیتوں میں مزدوری کرتا، کبھی بازار میں سامان اٹھاتا، کبھی لکڑیاں کاٹ کر فروخت کرتا تھا۔ دن بھر کی سخت محنت کے باوجود بمشکل اتنے پیسے ملتے کہ 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہو سکے۔ ایک رات حمزہ کی ماں شدید بیمار ہو گئی۔ حمزہ پریشان ہو کر حکیم کے پاس گیا۔ حکیم نے دوا تو دے دی، مگر اس کی قیمت حمزہ کی استطاعت سے کہیں زیادہ تھی۔ مایوس ہو کر حمزہ گھر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں ایک سفید ریش بزرگ ملے۔ ان کے چہرے پر عجیب سی روشنی تھی۔ انہوں نے پوچھا، بیٹا تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ حمزہ نے اپنی ساری داستان سنا دی۔ بزرگ مسکرائے اور مسکراتے ہوئے کہا، پہاڑ کے پار ایک پرانا قلعہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہاں ایک خزانہ چھپا ہوا ہے، لیکن اسے صرف وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جو سچا، بہادر اور نیک دل ہوگا۔ یہ کہہ کر بزرگ چلے گئے۔ حمزہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خزانے کی تلاش میں ضرور جائے گا۔ اگلی صبح وہ اپنی ماں کی دعا لے کر سفر پر روانہ ہوا۔ کئی میل چلنے کے بعد وہ ایک گھنے جنگل میں پہنچا۔ جنگل خوفناک تھا۔ درخت آسمان سے باتیں کرتے دکھائی دے رہے تھے اور ہر طرف عجیب سی آوازیں گونج رہی تھیں۔ چلتے چلتے اسے ایک زخمی ہرن نظر آیا۔ ہرن کے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا تھا۔ حمزہ جلدی سے اس کے پاس گیا، کانٹا نکالا اور اس ہرن کو پانی پلایا۔ ہرن چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر جنگل میں غائب ہو گیا۔ کچھ دور جانے پر حمزہ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص بھاری بوجھ اٹھائے لڑکھڑا رہا ہے۔ حمزہ نے فوراً اس کا سامان اٹھایا اور اسے منزل تک پہنچایا۔ بوڑھے آدمی نے دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ تمہیں تمہاری منزل تک پہنچائے۔ شام ہوتے ہی حمزہ پہاڑ کے دامن میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک تاریک غار تھی جس کے دروازے پر عجیب نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ غار کے اندر داخل ہوتے ہی اسے ایک پتھر کی تختی نظر آئی جس پر کچھ ایسا لکھا ہوا تھا، خزانہ صرف اس شخص کے لیے ہے جو لالچ سے پاک ہوگا۔ حمزہ آگے بڑھا تو اچانک اسے سونے کے ڈھیر نظر آئے، لیکن اسے ماں کی ہوئی نصیحت یاد آ گئی، حرام اور لالچ انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اس نے سونے کو ہاتھ تک نہ لگایا اور آگے بڑھ گیا۔ غار کے آخری حصے میں ایک بڑا دروازہ تھا۔ دروازے کے سامنے 3 سوال لکھے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا، دنیا کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ حمزہ نے جواب دیا، ایمان اور سچائی۔ دوسرا سوال کچھ اس طرح سے تھا کہ سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ حمزہ نے کہا، قناعت اور اچھا کردار۔ تیسرا سوال، سب سے قیمتی رشتہ کون سا ہے؟ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے جواب دیا، ماں کا رشتہ۔ اچانک دروازہ کھل گیا۔ اندر ایک چھوٹا سا صندوق رکھا تھا۔ حمزہ نے صندوق کھولا تو اس میں ہیرے جواہرات کے ساتھ خط بھی موجود تھا۔ ایک خط بھی موجود تھا۔ خط میں کچھ اس طرح لکھا تھا کہ یہ خزانہ اس شخص کے لیے ہے جس نے نیکی، سچائی اور محبت کو دولت پر ترجیح دی۔ حمزہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خزانہ لے کر گاؤں واپس آ گیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی ماں کا علاج کروایا، پھر گاؤں میں ایک مدرسہ اور ایک کنواں اور ایک مسافر خانہ تعمیر کروایا۔ جلد ہی اس کا گاؤں خوشحال ہو گیا۔ ایک دن وہی سفید ریش بزرگ دوبارہ ملے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، حمزہ، اصل خزانہ سونا نہیں بلکہ تمہارا کردار تھا۔ اگر تم لالچی ہوتے تو کبھی کامیاب نہ ہوتے۔ یہ کہہ کر وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ حمزہ سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پہلے آزماتا ہے اور پھر نوازتا ہے۔ اس نے ساری زندگی
लोगों की खिदमत में गुजार दी और गांव वालों के लिए एक मिसाल बन गया। इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती और माँ की दुआ कामयाबी की कुंजी है। लालच इंसान को तबाह कर देता है, सच्चाई और ईमान सबसे बड़ी ताकत है। असल ख़जाना अच्छा किरदार है। इसी के साथ आज की कहानी का इख्तिताम होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।